ٹھری مروا ولیج زوار حسین شہر ولیج عبدالرزاق شہر مکمل پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عدالتی احکامات جاری ہونے کے باوجود انتظامیہ متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نائل انتظامیہ کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ٹھری مروا سے قمر علی شہر کی یہ رپورٹ۔ میں علی اکبر شہر ایڈوکیٹ، یہ ہماری جو یونین کونسل ہے وہ یونین کونسل صبر رند ہے۔ یہ 69 یہ بلانگ کرتی ہے ڈسٹرکٹ خیرپور سے، تحصیل ٹھری مروا ہے۔ یہاں پہ جو ہے PS 28 ہے 28، یہاں پہ ہمیں کسی بھی قسم کی سہولت نہیں ملی۔ حالانکہ 2 مہینے ہوئے گئے ہیں برساتیں بند کیے ہوئے کو، ابھی تک کسی بھی قسم کی ہم سے کوئی بھی نہ رابطہ کیا گیا، نہ ہمارا یہ پانی نکالا گیا۔ یہ ہمارے غریب لوگوں کے آپ گاؤں دیکھ سکتے ہیں، گھر دیکھ سکتے ہیں کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بہت کتنی خطرناک بیماریوں نے منہ اٹھا لیا ہے۔ یہاں پہ بلاؤ یہ بڑے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ 4-5 اموات بھی ہوئے ہیں جن کے گھروں کی چھتیں گری ہیں، پر پھر بھی ہمیں کوئی بھی گورنمنٹ آف سندھ سے کوئی بھی ہمیں نہیں ملی ہے، کوئی یہاں پہ راشن یا کوئی ٹینٹ سٹی قائم ہو سکے۔ حالانکہ ہماری ہائی کورٹ سندھ بینچ ایٹ سکھر نے 3 سے 4 آرڈر کیے، کسی بھی ایک آرڈر پہ خیرپور انتظامیہ نے عمل نہیں کیا۔ حالانکہ جو یہاں پہ جو آرڈر ہوئے، حیدرآباد سرکٹ بینچ کے آرڈر ہوئے، ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ بھی کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ ہم نے چیف جسٹس کو اپیل کی تھی، میں نے مدبانہ ایک بڑی اپیل کی تھی، میں نے کانسٹیٹیوشن آئین پٹیشن ایک فائل کی تھی جس میں ہم نے مدبانہ کیا تھا کہ یہاں پہ ڈی واٹرنگ کی جائے۔ اس ڈی واٹرنگ میں بھی نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ ایکسیویٹر لا کے یہاں سے کوئی پانی کا نالا لگایا جائے جس سے ہمارا پانی نکلا جائے۔ ہم کوئی بھی گورنمنٹ سے امداد نہیں مانگتے، نہ ہمیں ٹینٹ چاہیے، نہ ہمیں راشن چاہیے۔ پلیز خدا کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ ہمیں بے یار و مددگار کیوں چھوڑے گیا ہے؟ کیا ہم یہاں پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم یہاں سندھ کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کانسٹیٹیوشن آئین میں ہمارے حق نہیں ہیں؟ جو ہمیں حق دیے گئے ہیں وہ ہمیں حق چاہیے۔ ہم کہاں جائیں، کس کے پاس بھیک مانگیں؟ جو ہمارا بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ ہمارے یہ گھر کہاں سے بنے جو ہم نے ایک اپنے خون کی بوند سے یہ اپنے گھر بنائے تھے؟ ہم یہ کیسے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ اپنے ابا و اجداد کے یہ جھوپڑیاں چھوڑ سکتے ہیں؟ کون آئے گا؟ کوئی ہماری غیبی مدد تو نہیں کرے گا جس سے ہماری مدد ہو سکے، جس سے ہمارے یہ گھروں کا پانی نکل سکے۔ ہم کہاں جائیں؟ جب بھی یہاں پہ اموات ہوتی ہے تو ہم وہ کیسے، ایک کشتی ہے، اس کشتی میں وہ ہم میت نکال کے قبرستان میں جاتے ہیں۔ قبرستان ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی تو آئے، کوئی تو مسیحا ہماری مدد کرے۔ ہم کیا کریں؟ سر کتنے گاؤں ہیں یہاں پہ آپ کے جو پانی کے نیچے ہیں؟ تقریباً یہاں پہ جو ہے 6 سے 7 گاؤں ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ رستے کا پانی نہیں نکل پایا تو کیسے آپ روزانہ کی بنیاد پہ آتے جاتے ہیں اپنے کام سے؟ ہم نے ایک کشتی ہے، اس کشتی میں آتے ہیں، کشتی میں جاتے ہیں۔ بچوں کا اسکول بند ہے، گرلز اسکول بند ہے، یہاں کے جو ڈگری کالج ہیں وہ بند ہیں، یہاں کے جو بچوں کے تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہیں، ہاسپیٹل بند ہیں، کورٹ یہاں پہ جو ٹھری مروا میں ایڈیشنل سیشن جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہ بند ہے۔ مکمل کوئی بھی چیز اوپن نہیں ہے۔ آہستہ کوئی جو تھانے دار ہے، تحصیلدار ہے، وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ FIR پرچہ کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہم نے کتنی کہاں پہ ہم نے نہیں کیا، کون سی DC خیرپور کو ہم نے کہا، AC مروا کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ پلیز ہماری ڈی واٹرنگ کی جائے، لیکن کوئی بھی اس کا تدارک نہیں ہو رہا۔ جی تو یہ تھے گاؤں والے اور ان کے ویوز تھے۔ زوار حسین شہر اور گاؤں عبدالرزاق شہر گورنمنٹ پرائمری بوائز اسکول ہیں، جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جو رستہ ہے وہ بھی تقریباً 6 سے 7 فٹ پانی کے نیچے ہے۔ تو گاؤں والوں کا کہنا یہ تھا کہ نہ AC سن رہا ہے، نہ DC سن رہا ہے۔ حالانکہ اس چیز پہ عدالت نے بھی جو ہے وہ پانی ڈرینیج کرنے کے جو احکامات دیے ہوئے ہیں ان پہ بھی ابھی تک کوئی کام نہیں ہو پایا۔ کیمرہ مین عدنان بلوچ کے ساتھ قمر علی شہر A1 TV ٹھری مروا۔